مکہ کے موقع پر خبریں تو آتی رہتی تھی. آج کا میڈیا نہیں تھا کہ فوراً آ جائے, دیر لگتی تھی, ہفتے اور مہینے لگتے تھے خبریں. تو ایک بالکل ایسی بات کہ خود یہاں کے مورخ یورپ کے لکھتے ہیں کہ یہ تصور میں نہیں آ سکتی تھی یہ بات. وہ بالکل ناکارہ شخص تھا وہ, جس سے کوئی توقع نہیں تھی. اللہ نے قرآن کی بات پورا کرنے کے لیے اس کے اندر میں توانائی اور طاقت دی, ایک جہاد کا جذبہ بھر دیا. اس نے عیش و آرام حرام کر لیا اپنے اوپر, اور اپنے مقصد میں لگ گیا کہ بیت المقدس حاصل کرنا ہے, علاقے حاصل کرنا جو ایران نے چھین لیے. اور اس کے بعد بھی اس کی زندگی رہی ہے برسوں تک. پھر اسی طرح عیش و عشرت, شراب اور کباب, اور ایسا یہاں کے مورخین لکھتے ہیں کاش کہ وہ فتح کے بعد مر جاتا, وہ بندامی کے سوغات میں ساتھ نہ لے جاتا, بعد میں ویسی ناکارہ بن گیا جیسے پہلے. بیچ میں قرآن کی بات پوری کر دی کہ اللہ نے اس کے اندر میں ایک اسپرٹ بھر دی, ایک طاقت بھر دی. تو میں عرض کر رہا تھا قرآن نے بہت ساری باتیں کہی, اور قرآن کی ہر بات معجزہ ہے, عجیب عجیب چیزیں. اب آپ دیکھیں, ایک بار بہت بڑے اسکالر اسلام کے ڈاکٹر حمید اللہ جو پیرس میں تھے, اور 20ویں صدی کے نصف یعنی 50 سال کے سب سے بڑے اسکالر سمجھے جاتے ہیں, انہوں نے ایک بات بیان کی. کہنے لگے ان کی زندگی ایک چھوٹا, ہم جاتے تھے وہاں پر چھٹے فلور پر چھوٹا سا ایک کمرہ تھا, اس میں ان کی زندگی تھی, بہت سادہ ان کی زندگی. 50 سال ان کے ایسے گزرے ہیں کہ روزانہ کم از کم 2-3 آدمی آ کر مسلمان ہوتے تھے ان کے ہاتھ پر. ایک بار ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ آپ مجھے مسلمان کر لیں, کلمہ پڑھا دیں. ڈاکٹر صاحب نے کلمہ پڑھا دیا, کلمہ شہادت, اسلام کے بارے میں کچھ کتاب میں لٹریچر دے دیا, کچھ موٹی موٹی باتیں تلقین کر دی. ڈاکٹر صاحب کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ پوچھتے تھے لوگوں سے کہ آپ کیوں مسلمان ہو رہے ہیں. اس سے بھی پوچھا بھئی آپ کیوں مسلمان ہو رہے ہیں. اس نے ایک ایسی بات کہی کہ ڈاکٹر صاحب کے لیے بہت عجیب بات تھی, وہ ایک منفرد بات تھی. اس نے کہا دیکھیے میرا نام ژاک زبلیر ہے, میں فرانس کا باشندہ ہوں, اور میں فرینچ زبان کا سب سے بڑا موسیقار ہوں, میوزک ڈائریکٹر. آج فرینچ کی جو دنیا ہے, یعنی یہ 1960-62 کی بات ہے, جتنے ریکارڈ چل رہے ہیں گانوں کے, سب سے ٹاپ پر, پہلے نمبر پر, نمبر 1 میری بنائی ہوئی دھنیں ہیں, میرے ترتیب دیے ہوئی دھنیں اور گانے ہیں. ہوا یہ کہ میں ایک عرب ایمبیسڈر نے مجھے دعوت دی, سفیر نے, کھانے کی. میں گیا تو دیکھا کہ اور لوگ بھی جمع ہیں اور کچھ گانے جیسی کوئی چیز سن رہے ہیں. میں بھی بیٹھ کر سننے لگا. یہ میری فیلڈ تھی, میری لین تھی, میرا میدان تھا. میں نے غور سے سنا تو میں حیران رہ گیا. جو آدمی گا رہا تھا وہ ایک ایسا انداز اور ایسی دھن اور ایسا نشیب و فراز, اتار اور چڑھاؤ, زیر و بم, یعنی آواز کا, کہ میں حیران رہ گیا یہ دھن کس نے بنائی ہے. یہ تو ابھی تک دنیا میں وجود میں نہیں آئی ہے. دنیا کو اس تک پہنچنے کے لیے ابھی صدیاں درکار ہیں, سینکڑوں سال, ہزاروں سال درکار ہیں. میں نے ایک آدمی سے پوچھا کہ بھائی اس کا میوزک ڈائریکٹر کون ہے, یہ جو گا رہا ہے اس کی دھن کس نے بنائی ہے. اس نے انگلی رکھی منہ پر, خاموشی کا اشارہ کیا. مجھ سے نہ رہا گیا, پھر میں نے دوسرے سے پوچھا, اس نے بھی خاموش کر دیا. جب وہ ختم ہو گیا پڑھنا یا گانا تو پھر لوگوں نے کہا کہ دیکھیے یہ کوئی گانا نہیں تھا, یہ کوئی میوزک نہیں تھا, یہ تو اللہ کا کلام ہے, قرآن پاک. اور قاری صاحب ان کا نام یہ ہے, یہ پڑھ رہے تھے اس کو. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, ہوگا اللہ کا کلام, پڑھنے والوں کا یہ نام ہوگا. لیکن یہ جو پڑھنے کا جو طرز ہے, انداز ہے, جو آواز کا اتار چڑھاؤ ہے, نشیب و فراز ہے, یہ ترتیب تو کسی نے دیا ہوگا نا. میں اس کا نام جاننا چاہتا ہوں جس نے اس کے پڑھنے کا طریقہ ایجاد کر کے دیا. کب دیا, کون آدمی تھا وہ. لوگوں نے کہا دیکھیے یہ قرآن ہے, اس کا میوزک سے کوئی تعلق نہیں. قاری صاحب جو پڑھ رہے تھے وہ میوزک, موسیقی کے ABCD الف با تا سے بھی واقف نہیں ہے. یہ تو 1400 سال پہلے جب اللہ کا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو قرآن دیا اللہ سے لے کر, تو ساتھ میں علم تجوید بھی دیا, اس کو پڑھنے کا طریقہ خود انہوں نے دیا 1400 سال پہلے. اس کے لیے نہیں بات تھی کہ ابھی تو دنیا کی ساری موسیقی اور میوزک
اس سے بہت پیچھے رہ گئے، ابھی تو پہنچنے میں 1000 سال لگیں گے۔ یہ 1400 سال پہلے یہ کون شخصیت تھی جس نے یہ دھن اور یہ طرز پڑھنے کا بنا کے دے دیا؟ اس نے اور قاریوں کو بلا کر سننا شروع کیا، تو اسے یقین ہو گیا یقیناً یہ اللہ کا کلام ہے اور آپ اللہ کے نبی تھے۔ کہنے لگا اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ مجھے کلمہ پڑھا دیں کہ وہ اللہ کے سچے نبی تھے۔ ڈاکٹر صاحب کے سمجھ میں تو نہیں آیا کہ بھئی کیا ہے یہ، کیونکہ وہ میوزک کے لائن کے آدمی نہیں تھے، ایک بہت بڑے اسکالر تھے، عالم تھے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے اسے کلمہ بھی پڑھایا، اسلام کی موٹی موٹی باتیں بھی تلقین کی، اور ساتھ میں کچھ کتابیں بھی فرینچ میں دی، اور ایک نوجوان الجزائر کا، الجیریا کا رہنے والا، اس کے حوالے کیا کہ اسے روزانہ تھوڑا تھوڑا قرآن، تھوڑی تھوڑی اسلام کی تعلیمات دیا کرو۔ جیسے ہمارے ہند و پاک سے، بنگلہ دیش سے لوگ یہاں آتے ہیں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے لندن میں، کیونکہ ہم ان کے غلام رہے ہیں۔ فرانس کا جن ملکوں پر کنٹرول تھا، قبضہ تھا، اس میں الجزائر بھی ہے۔ تو الجیریا کے لوگ پی ایچ ڈی کے لیے، اعلیٰ تعلیم کے لیے فرانس میں آتے ہیں، پیرس میں آتے ہیں۔ تو وہ اس نوجوان کے حوالے کیا۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں چند دنوں کے بعد وہ شخص اپنے اس نوجوان کے ساتھ، اپنے ٹیچر، اپنے معلم استاد کے ساتھ آیا، تو وہ الجزائری نوجوان کہنے لگا ڈاکٹر صاحب یہ قرآن کے بارے میں ایسے شکوک و شبہات کا اظہار کر رہا ہے کہ جس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں، قرآن کے بارے میں ایسی شک کی باتیں کر رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب پریشان ہو گئے کہ بھائی یہ موسیقی کی لائن کا آدمی ہے، میوزک ڈائریکٹر ہے، اب اس کی بات کا میں کیا جواب دوں گا، یہ میری لائن نہیں ہے، اور ایسا کوئی آدمی بھی میرے سامنے نہیں ہے، میری نظر میں نہیں ہے کہ جو تجوید کا بھی ماہر ہو۔ تجوید ہے قرآن کے پڑھنے کا جو طریقہ نبی نے بتلایا، اور موسیقی یا میوزک کا بھی ماہر ہو۔ بہرحال ڈاکٹر صاحب نے اللہ پر توکل کر کے بتلایا، فرمائیے کیا آپ کو شک ہے قرآن کے بارے میں؟ اس نے کہا دیکھیے آپ نے مطلب بتلایا تھا، قرآن جس طرح اترا تھا اسی طرح محفوظ ہے، کوئی عدل بدل نہیں ہوا، کوئی ہیر پھیر نہیں ہوئی، ایک لفظ بھی آگے پیچھے نہیں ہوا، اور میں نے کتاب میں بھی یہ پڑھا تھا۔ یہ مجھے قرآن پڑھانا شروع کیا تو ایک جگہ مجھے شک ہے اس بات کا، میرا علم یہ کہتا ہے، میرا میوزک کا اور موسیقی کا علم یہ مجھے بتاتا کہ یہاں پر کچھ رہ گیا ہے، کوئی لفظ چھوٹ گیا ہے، کوئی بات، کوئی جملہ، کوئی چیز یہاں رہ گئی ہے۔ اب ڈاکٹر صاحب پریشان کہ میں کیا ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا، اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اللہ نے ذہن میں بات ڈالی۔ ان کو خیال آیا کہ جب بچپن میں قرآن پاک پڑھتے تھے اپنے استاد کے پاس، معلم کے پاس، تو استاد نے کہا تھا کہ یہاں پر وہ سورہ والنصر تھی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ سورت۔ تو اس کو شک یہاں پر افواجن پر رکے تھے، وہ لڑکا اس کا معلم، تو یہاں وقت کر دیا، رک گیا۔ تو ڈاکٹر صاحب کو خیال آیا کہ بچپن میں جب میں پڑھتا تھا تو میرے استاد معلم نے کہا تھا کہ یہاں رکنا نہیں چاہیے، یہاں وقف نہیں کرنا چاہیے، بلکہ غنہ کر کے ناک میں آواز لے جا کر اگلی عبارت سے ملا کر پڑھنا چاہیے، افواجن فسبح بحمد ربک واستغفرہ، اس طرح پر۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا شاید اس کا شبہ دور ہو جائے۔ انہوں نے کہا یہ جو آپ کا معلم ہے، استاد ہے، وہ تجوید سے پوری طرح واقف نہیں ہے، زیادہ ماہر نہیں ہے تجوید کا۔ اصل میں قرآن کے اس جگہ پڑھنے کا طریقہ یہ تھا افواجن فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، غنہ ہے یہاں پر، آگے ملا کر پڑھنا ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ وہ اچھل گیا۔ ڈاکٹر صاحب دبلے پتلے آدمی تھے، انہیں گود میں لے کر پورے کمرے میں ناچنے لگا، کہنے لگا کمال ہو گیا، دھن کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اس دھن نے تو کمال کر دیا، فتح کر لیا دلوں کو۔ تو وہ اس کی لائن تھی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کے معجزات ہر اعتبار سے ہر دور میں ظاہر ہوتے رہیں گے، ہر دور میں قرآن کے معجزات آج بھی ظاہر ہو رہے ہیں۔ آج بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے جو قرآن نے کہی ہو اور کوئی اس پر انگلی اٹھا سکے۔ تو اب قرآن پاک ہدایت اور رہنمائی کے لیے انسانوں کی اللہ تبارک و تعالی نازل فرمایا، اور قرآن کی حفاظت خدا نے اپنے ذمے لی۔ خود جرمنی میں 1930 کی بات ہے
پادریوں نے کہا کہ دیکھو یہ قرآن پاک جو ہے یہ ایک ہی جیسا ہے، پوری دنیا کے قرآن، اس میں کوئی تحریف تلاش کرو، ناکام ہو گئے۔ آج بھی پوری دنیا میں کوئی ایسا قرآن نہیں بتا سکتا کہ جہاں پر کوئی بدلا ہوا کوئی حرف ہو، وہاں پر یہاں کچھ ہو یہاں کچھ اور ہو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے اور یہ پوری انسانیت کی رہنمائی کے لیے آیا ہے، اس کی حفاظت خدا نے اپنے ذمے لی ہے اور اس کے عجائبات قیامت تک ختم نہیں ہوں گے۔ اور آج بھی ہر اعتبار سے، آپ سائنسی اعتبار سے، پڑھنے کے اعتبار سے، دنیا کے مختلف مذاہب کی کتابوں کو آپ پڑھیں، قرآن کو، ہر آدمی متاثر ہو جائے گا قرآن سے۔ ہر آدمی جس اعتبار سے قرآن کو دیکھے گا، جس طرح اس شخص نے اپنے موسیقی اور میوزک کے اعتبار سے دیکھا اور وہ قائل ہونا پڑا، کہہ اٹھا کہ اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے جو پڑھی جائے۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اس بات کی کہ ہم قرآن پاک کی قدر کریں، قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں اور قرآن پر عمل کریں اور قرآن کو اپنی زندگی کا لاہ عمل دستور العمل بنائیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔